الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین صدق اللہ العظیم۔ سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پیر تک تنویر ہی تنویر ہے، جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ محترم مکرم عزیز غیور قابل صد عزت و احترام سامعین کرام اور بزرگان ملت اور جوانان ملت، رب العزت کا بے حد کرم و احسان ہے جس رب تعالیٰ نے آج پھر سے آپ سے گفت و شنید کا موقع مرحمت فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفت و شنید کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے رب لم یزل مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح صحیح سننے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بلا شبہ اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے، پورے جہانوں کے لیے، پوری دنیا اور کائنات کے لیے رحمت بنا کے نازل کیا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اسے لے لو، اور جو سے چیز سے وہ منع کرے روکے اس سے رک جاؤ۔ سامعین گرامی قدر، آج کے دور میں ہم سبھی کہتے ہیں کہ دین خطرے میں ہے، دین خطرے میں ہے، دین کیسے پھیلے گا، ایمان کیسے پھیلے گا۔ آئیے آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کہ دین کس طریقے سے پھیلے گا اور ایمان کس طریقے سے پھیلے گا، ہم کس طریقے سے اسلام پر، ایمان پر عمل کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی اس وقت تمام عالم کے اندر جو حالات تھی آپ حضرات جانتے ہیں۔ آج کی حالت بالکل اس طرح کی نہیں ہے، اس سے بدترین حالت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جب ان کی نبوت کا آغاز ہوا، انہوں نے نبوت کی دعوت دینی شروع کی، اس وقت لوگوں کے اندر کفر، شرک، بدعات، خرافات، جرائم، شرک، یہ تمام چیزیں اس حد تک پہنچی ہوئی تھیں کہ اس کا سد باب کرنا انتہائی ناممکن تھا۔ کوئی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کس طریقے سے پھیلایا، یہ ایک سنجیدہ بات ہے۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز انداز سے چل کر اس دین کو پھیلائیں، اور کوئی انسان چاہتا ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر وہ حیا کو، بہتری کو اور امن امان کو، سلامتی کو، ہر چیز کو بہتر بنائے، ماحول کو اچھا بنائے، تو اس کے لیے بہترین راستہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ وہ دیکھے کہ ناگزیر حالات میں، ناممکن حالات میں، ناموافق حالات میں، چلتی ہوئی آندھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا دیا کیسے جلایا، اچھائی کے دیا کیسے جلایا۔ جب ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ظلم و مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، امن و امان کی کہیں کوئی بات ہی نہیں تھی، چاروں اور لوٹ کھسوٹ، ظلم، زیادتی، یہ سب عام تھا۔ اس دور کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دین کی ترویج کی، لوگوں کو صحیح راستے پر لایا۔ اگر ہمیں آج فلاح و بہبود کی طرف بڑھنا ہے، اس کے لیے کوئی نیا راستہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں گے تو ہماری دنیا و ما فیہا بہتر ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ربیع الاول کی آج پہلی تاریخ ہے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ العزیز کئی سارے حضرات سوچتے ہوں گے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، لیکن آج کل کے دور کے اندر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔
تو اسی چیز کو، اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ ہم ان 30 دنوں کے اندر یا ان 25 اور 27 دنوں کے اندر ہم پوری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مقدسہ ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے قسط وار بیان کریں کہ پہلے ولادت سے لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک تک جتنی بھی سیرت ہیں اپنی بساط کے مطابق اور صحیح ماخذ کے ساتھ اس طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے جس پر تمام امت متفق علیہ ہیں، اس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ حضرات کو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں اور سمجھے اور دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹا ٹوٹ اندھیریوں کے اندر دین جہاں پر نہیں تھا، جہاں ایمان نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس ماحول کے اندر دین کی ترویج کی، دین کی اشاعت کی، دین کو پھیلایا۔ اور صحیح دین کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے اور بدعات کیا ہے، سنت اور بدعت کے اندر فرق کیا ہے، ان سب چیزوں کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز قسط وار طریقے سے ہمارا یہ پروگرام رہے گا۔ اس پروگرام کے اندر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل سیرت طیبہ آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ آپ حضرات اگر سنیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ذات تھی۔ اور ہم ہر دن کے اندر 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ فضول قسم کی ریلز اور فضول قسم کے انٹرنیٹ کے ذرائعوں کے اوپر اور اپلیکیشن کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو کیوں نہ آج کے بعد ہم ایک تہیہ باندھ لے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اچھے طریقے سے یہ سیرت کی جو سیریز چلے گی اس کو اچھے طریقے سے 5 سے 10 منٹ کا ایک اس میں ہم ایپیسوڈ یا کیا کہتے ہیں کلپ ہوگا اس کو سنیں گے انشاءاللہ العزیز اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنے اندر تجزیہ کریں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کیسی تھی اور آج ہم کیسے ہیں۔ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے کو اگر ہم نے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو سنوارنا چاہا، اپنے آپ کو سنوارا تو ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی۔ کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی دین نہیں ہے، ایسا کوئی مذہب نہیں ہے جو انسان کو پوری رہبری کرتا ہو سوائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت جو ہے وہ پورے انسان کی زندگی کی پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک بھی پوری رہبری کرتی ہے۔ اس نے آج ربیع الاول کا پہلا دن ہے انشاءاللہ العزیز، آج ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو حالات تھے اس کے اوپر ہلکی سی لب کشائی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، کہاں پر ہوئی، کس مقام پر ہوئی، اس پر تبصرے خیال ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ آپ تاریخ ابن خلدون دیکھ رہے ہوں گے، میرے سامنے میرے ہاتھ میں ہے تاریخ ابن خلدون، یہ 8 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، یہ سب سے معتبر تاریخ مانی جاتی ہے اردو کی، اور تاریخ ابن خلدون کے حوالے سے بھی ہم اس کے اندر جو بات کریں گے وہ باحوالہ جات ہماری بات ہوگی، تاریخ ابن خلدون سے بھی ہماری بات ہوگی، اور اسی طریقے سے ہماری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے ان کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے خالی تاریخ ابن خلدون کا ہم سہارا نہیں لیں گے، سیرت کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، ان سے آپ کے سامنے سیرت کو پوری طریقے سے اجاگر اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تب جناب طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مزکیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن مقدس سے بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی زندگی کیسے تھے، ان کے افکار کیسے تھے، انہوں نے دنیا کو کیا درس دیا، دنیا کو کیا فائدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اور دیگر مذاہب کے جو بڑے لوگ ہیں ان میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے، وہ سب ہم انشاءاللہ العظیم قرآن سے، تاریخ سے اور سیرت کی کتب سے آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اس کے اندر جس تفسیر سے ہم سہارا لیں گے سیرت بیان کرنے کے لیے وہ ہمارے سامنے تفسیر ابن کثیر ہوگی۔ یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر جو تفاسیر میں سے ہم نے چنی ہے وہ انشاءاللہ ابن کثیر کو ہم ساتھ رکھیں گے، اور دیگر تفاسیر بھی جو ہیں ابن جریر وغیرہ ان سے بھی استفادہ کریں گے، لیکن ہمارا مین ماخذ جو رہے گا وہ ابن کثیر رہے گا۔ ابن کثیر سے آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔
اور اس کے علاوہ اور بھی ایک کتاب ہمارے پاس ہے قصص القرآن کے نام سے۔ قصص القرآن جو ہے اس کے ذریعے بھی ہم نبی مکرم اس کے اندر تمام انبیاء کے قصص ہیں، یہ کتاب 3-4 جلدوں میں ہے۔ اس سے بھی ہم آپ حضرات کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی اور کیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز یہ کتاب بھی ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تو آپ کو مستند ذرائع کے ساتھ مستند باتیں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور ہر بات بالکل ثبوت کے ساتھ ہوگی اور متفق علیہ ہوگی۔ آج کے نشست میں ہم مختصراً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بعثت سے پہلے کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کے اندر جس طرح کی بھی برائیاں تھی وہ اہل عرب کے اندر عام تھی، جیسے کہ قتل کرنا۔ اہل عرب کے یہاں کسی کو لوٹ کر اس کا مال حاصل کرنا، یہ اہل عرب کے یہاں اور دنیا کے لوگوں کے یہاں فخر سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس ظلم کو لوگ اپنے آپ کے اندر ایک فخریہ چیز محسوس کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کی بالکل کوئی عزت نہیں تھی۔ میں آپ کے سامنے ایک نقطہ کہتا چلوں کہ آج کے دور میں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید انہوں نے سورہ نساء نہیں پڑھی ہیں، اور وہ سورہ نساء کو پڑھ لیں قرآن مقدس کے اندر تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایک عورت کو بہترین حقوق دیے ہیں۔ کوئی دنیا کی تہذیب ایسی نہیں ہے جس میں عورت کو وراثت کا حق دیا ہو سوائے اسلام۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، اس پہ ہم کبھی آگے چل کے سیرت کے مضامین میں بات ہوگی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دنیا کا کیا حال چال تھا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی تشریف لائے، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، کیا اللہ کلمہ پڑھنے کے بعد میرے گناہ معاف کرے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کل بنی آدم خطاؤن و خیر خطاؤن التوابون، کہ بہترین تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو انسان توبہ کرے اپنی غلطی پر شرمندہ ہو، اور توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے دنیا میں کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ لیکن اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ آسمانوں سے بھی بڑا ہے، وہ زمینوں سے بھی بڑا ہے، پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، وہ سمندر سے بھی بڑا ہے۔ تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے چوری کی ہے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کہا کیا آپ نے شراب پی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی کبھی گناہ کیا ہے۔ تب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ بتائیے آپ نے گناہ کیا کیا ہے؟ تو اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ دل دہلانے والا بیان کیا۔ وہ راوی روایت کرتے ہیں کہ جب دور جہالت تھا، ابو جہل کا دورہ تھا، عتبہ شیبہ مغیرہ، یہ تمام کے تمام اہل عرب پر اپنے ہاتھ جمائے ہوئے تھے، اور بیٹی کا زندہ رکھنا مشکل در مشکل کیا گیا تھا۔ تو میرے گھر میں کہیں دور سفر کے لیے میں نے ارادہ کیا، تو اس حال میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کی اچھے سے پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی اسے زندہ دفن کر دینا۔ تو چنانچہ میں سفر کے لیے نکل گیا، اور میں وہاں سے 4 یا 5 سال کے بعد واپس لوٹ آیا، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے آنگن میں ایک خوبصورت سی کلی کی طرح کھلکھلاتی ہوئی بچی کھیل رہی تھی، مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کس کی بچی ہے جو بارہا ہمارے آنگن میں کھیل رہی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا یہی آس پڑوس کی بچیاں ہوں گی، تو یہی کسی ہمسائے کی بچی ہیں، ہماری نہیں۔ لیکن دن بدن گزرتا گیا، مجھے وہ بچی بہانے لگی، اچھی لگنے لگی۔ تو جب میری بیوی کو یہ یقین اور اعتماد ہو گیا کہ اب اسے اپنی بچی بہت پیاری لگتی ہے، تو کیوں نہ میں اسے کہہ دوں کہ آپ کی ہی بچی ہے۔
جب میری بیوی نے مجھے کہا کہ یہ بچی آپ کی ہی ہے، تب میرا دل سخت ہوا، اور ابو جہل نے آ کر مجھے دھمکایا کہ اگر آپ نے بچی کو دفن نہیں کیا تو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت مجبور ہوا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر لے کے جا رہا ہوں، اسے نہلاؤ دھلاؤ، اس کے اچھے کپڑے پہناؤ تاکہ اس کو میں اس کے ماموں کے گھر لے کے جا سکوں۔ بچی کو نہلایا دھلایا گیا، آنکھوں میں سرما لگایا گیا، نئے کپڑے پہنائے گئے۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لینے لگا۔ میں اس کو ساتھ لیتے ہوئے ایک پھاوڑا بھی ساتھ اٹھا لیا۔ راستے میں گزرتے ہوئے میں نے جنگل کا راستہ لیا تو میری بچی نے کہا، ابا جان یہ تو ہمارے ماموں جان کی طرف جانے والا رستہ نہیں ہے، یہ تو دوسری سمت جنگل کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ میں نے اپنی بچی سے کہا، آپ خاموشی سے چلتے رہو، ہم دوسرے راستے سے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے جنگل کے کافی عبور کر کے اور کافی آگے ہم جنگل میں پہنچ چکے، تو ہم نے وہاں پر اپنی بچی کو نیچے رکھ کر ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ صحابی کہتے ہیں میں گڑھا کھودتا گیا۔ جب میں گڑھا کھود رہا تھا، میری بچی اپنے دوپٹے میں وہ مٹی سمیٹ کر نکالتی تھی۔ وہ گڑھا کھودتے جب میری داڑھی پر مٹی لگتی تھی تو وہ بچی اپنے ہاتھوں سے، معصوم ہاتھوں سے میری داڑھی کو جھاڑ کر صاف کرتی تھی۔ اللہ اکبر! وہ بچی میری داڑھی کو صاف کر رہی تھی، میرے کپڑوں پہ لگی ہوئی مٹی کو جھاڑ رہی تھی، اور اپنی وہ اس گڑھے میں سے جو میں مٹی نکال رہا تھا وہ میرے ساتھ نکال رہی تھی، گویا وہ اپنے نامعصوم ہاتھوں سے اپنے لیے قبر کھود رہی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گڑھا تیار ہو گیا اور میں نے اپنی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ اس گڑھے کے اندر اپنی بچی کو ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی تو میری بچی نے کہا، جب واقعہ یہاں پر پہنچا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ رو رہے تھے۔ تب اس شخص نے آگے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اس پہ مٹی ڈالنی چاہی تو بچی نے کہا، ابا میری خطا تو بتائیں، میری کیا خطا ہے؟ آپ مجھے دفن نہ کریں، میں زندگی میں کبھی آپ سے کپڑا نہیں مانگوں گی، میں آپ سے روٹی نہیں مانگوں گی، میں آپ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گی، لیکن آپ مجھے معاف کر دے، آپ مجھے زندہ چھوڑ دے، میں آپ کے گھر بھی کبھی نہیں آؤں گی، میں آپ سے کوئی کھلونا بھی نہیں مانگوں گی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کرتا، میں مجبور تھا اور میں بچی کے اوپر مٹی ڈالتے گیا، یہاں تک کہ میں نے اسے زندہ دفن کر دیا، اور مٹی ڈالتے ڈالتے آخر میں اس کی آنکھیں بھی مٹی کے نیچے غائب ہو گئی، اس کا سر بھی غائب ہو گیا۔ تو جب یہ واقعہ تمام ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، تمام صحابہ رو رہے تھے، پوری مسجد کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس واقعے کو سن کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ دور جہالت کس قدر جاہل لوگ تھے۔ عاشقی معشوقی کرنا یہ اس دور کا شیوا اور خوبصورتی مانی جاتی تھی۔ شعر و شاعری کا مشغلہ اس دور کے اندر بڑی چیز مانی جاتی تھی۔ خود پر فخر کرنا اور دوسروں کو بالکل ذلیل سمجھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کا یہ شیوا بن چکا تھا۔ حرام کھانا، مردار کھانا، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ سب برائیاں اس دور کے اندر عام تھی۔ اور اس پہ تفصیلاً بات کی جائے تو کافی لمبا موضوع ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت ہمیں ایک لمبے موضوع پر بات نہیں کرنی ہے، بلکہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ہم یہ باتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پیش آئے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے دن کیا کیا معجزات رونما ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے، ان کے والد ماجد کا کیا نام تھا، انشاءاللہ العزیز آنے والی نشست میں اسی پر گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔